السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی دو مقام سے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تعلیم کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت پر تین حصوں میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ آپ اپنی حاضر دماغی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، یعنی پرزینس آف مائنڈ، تو آپ بھی فائدے میں ہوں گے اور ہم بھی فائدے میں ہوں گے، یعنی مقصد دونوں کا کامیاب ہوگا۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں، 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے نا آرام سے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ یہ جو تعلیم ہم اور آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے اپنا وقت لگا رہے ہیں، آج ایک دوڑ چلی ہوئی ہے تعلیم۔ صبح اٹھے تعلیم، شام ہو رہی ہے تعلیم، والد بچوں کو چھوڑنے بھاگ رہا ہے، مائیں رات میں فجر سے پہلے اٹھ کر ان کا توشہ تیار کر رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آخر یہ جو سیناریو ہمارے سامنے ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ غور سے سنیں آپ، جو سیناریو آج کریٹ کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہی تعلیم وہی ہے جو آج سے 25 سال، 40 سال، 50 سال پہلے بھی دیا جا رہا تھا، لیکن نظام تعلیم یعنی ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا، وہ بدلا ہوا ہے۔
ایسے بدلے ہوئے ماحول میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. پہلی چیز، یہ جو 2 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے جب تم کو نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی اس دنیا میں انسان جو آیا ہے، آئے گا اور ابھی موجود ہے، جب وہ آیا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا وہ. کیا معلوم ہوا کہ جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو ہمیں اسی نے سکھایا. اس لیے آگے تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں سماعت کی قوت دی، بصارت کی قوت دی اور فہم کی قوت دی. انہی چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے. حواس خمسہ کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں. تو جب انسان اس دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا تھا، اور انسان پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ جانے، وہ سیکھے. اس دنیا میں رہ کر اگر آدمی نہیں سیکھتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. تو جاننا یہ انسان پر لازم کیا گیا ہے، بالخصوص مسلمان پر. چونکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں جاننا ہوگا. اب یہ جاننے کی چیز کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا. سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے کہا جاننا کیا ہے. سب سے پہلے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. تم سب سے پہلے اس بات کا علم، اس بات کے بارے میں جانکاری لو کہ تمہارا خالق کون ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالا. تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اب تم کو جاننا ہے کہ وہ ہے کون جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور ابھی آپ نے آیت سنی شہید اللہ انہ لا الہ، یعنی اللہ رب العالمین خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معلوم کیا ہوا؟ آیات بہت پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن معلوم کیا ہوا ان آیات کے ذریعے کہ جو سب سے پہلی چیز جو جاننا ہے، سب سے پہلے جس ذات کے بارے میں معلوم کرنا ہے وہ ہے رب، خالق، کریٹر، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے. آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ نیکسٹ ہماری بات ہوگی. اس لیے میں نے کہا 3 پوائنٹ پہ مجھے بات کرنی ہے. تو ہمیں جو سب سے پہلے جاننا ہے، اپنے بچوں کو جو سب سے پہلے علم دینا ہے، اپنی بچیوں کو جو سب سے پہلے علم دینا ہے، وہ علم ہے اپنے رب کی جانکاری، اپنے خالق کے بارے میں جاننا، اپنے معبود برحق کے بارے میں پتا ہونا کہ ہاں وہ ہے کون. اسی لیے علم کی باری جب آئی ہے تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. دیکھیں آپ تسلسل دیکھیں قرآن مجید میں،
رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. وہاں بھی آپ دیکھ پیدائش کا تذکرہ، یہاں بھی پیدائش کا تذکرہ. یعنی اللہ رب العالمین اپنی معرفت، اپنی پہچان ہماری پیدائش کے ذریعے بھی کرا رہا ہے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے. علم بھی دیا، تو جو علم دے رہا ہے وہی تم کو پیدا بھی کیا ہے. اور جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی آخری ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کا پہلا ٹکڑا اقرا، اس میں بھی غور کریں، اس میں بھی غور کریں. آج پوری دنیا، میں نے کہا نا، صبح سے لے کے شام تک ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تعلیم 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 تعلیم، ایجوکیشن ایجوکیشن. لیکن ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ ایجوکیشن ہے کیا. پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا اللہ نے صرف اقرا نہیں کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، پڑھو اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ یہاں بھی اپنا جو انٹروڈکشن دے رہا ہے، اپنا جو تعارف کرا رہا ہے، وہ پیدائش کے ذریعے کرا رہا ہے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. معلوم ہی ہوا کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو اپنے خالق کی پہچان سب سے پہلے علم کے ذریعے سے، اپنے خالق کی پہچان، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بہت ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے بچوں میں یہ علم نہیں آیا، یہ پہچان نہیں آئی، اپنے رب کی معرفت اس نے حاصل نہیں کیا، تو یہ علم نہیں ہے. اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے، یہ ایک انفارمیشن ہو سکتا ہے. اسی لیے آج ہم کو یہ فرق بھی جاننا ضروری ہے کہ علم کیا ہے اور انفارمیشن کیا ہے. ضروری ہے. آج ہر چیز کو، ہر انفارمیشن کا نام علم دے دیا. نہیں، لائٹلی آپ کو انفارم کیا گیا ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو آپ کے سینے میں بس گئی ہے، جس کے بارے میں آپ کا یقین، آپ کا عقیدہ پختہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم اپنے بچے کے ذہن میں اگر یہ چیز بٹا دیں کہ نہیں بیٹا وہی ہے خالق، وہی ہے پیدا کرنے والا، وہی ہے رزق دینے والا، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں وہ ہم کو دیکھتا ہے. اگر یہ چیز بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کتنی مضبوط چیز ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس معاملے میں. دیکھیے، یہ چیز خالق اور مخلوق کا فرق، عابد اور معبود کا فرق اپنے بچوں کو بتانا کتنا ضروری. آپ تھوڑا سا کھول کر کے میں آپ کو بتا دوں، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا کیا ہوا. ہم سب مخلوق ہیں اور ہمارا خالق عرش پر مستوی ہے. ہم عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ معاملہ کتنا سینسٹیو تھا. ایک موقع پر سنن الترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما،
ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات. سبحان اللہ. اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں. غلام کا اطلاق عربی زبان میں دودھ چھوڑنے سے لے کر 9 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اہل علم کی زبان میں دودھ چھوڑنے سے لے کر 9 سال کی عمر، اور بعض اہل علم کہتے ہیں 10 سال، یعنی 10 سال کی عمر تک غلام کا اطلاق 10 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اس لیے اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی جب آپ ان سے کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، چند چیزیں سیکھ لو، چند چیزوں کو جان لو. اور بعض اہل علم نے کہا یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ چھوٹے ہوتے تھے، معانی بہت گہرے ہوتے تھے، تو یہ جوامع الکلم میں آتا ہے جو یہ بات اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھا رہے ہیں. کیا ہے؟ اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ. یہ معمولی چیز ہے. آپ بچوں کو ہم چھوٹے مکتب میں یاد کراتے ہیں بچوں کو، جب بھی تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو. یہ معمولی دکھ رہا ہوگا، ماں باپ بھی سنتے ہوں گے ایک معمولی چیز ہے. نہیں، جب یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی، جب یہ عقیدہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، وہ ساری دنیا میں پریشان ہوگا، کسی در پر اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا، کسی در پر اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہے. وہ کہے گا کہ میری جان چلی جائے گی، میں کٹ جاؤں، مر جاؤں، لیکن میں اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکا سکتا. کیوں؟ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے بچپن سے، ہمارے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کیا گیا ہے جب بھی سوال کرنا ہو اپنے رب سے سوال کرو، جب بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو. اس کے بعد یہ جو باتیں ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ. اے بچے، بچہ ہے، دیکھیے 10 سال کا بچہ، ہمارے یہاں 16 سال کا بھی ہوتا ہے، چھوڑو بچہ ہے، کچھ کیا، بچہ ہے مل صاحب، معلوم نہیں ہوتا. یہ بچے ہیں، دیکھیے کیا تعلیم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے بچے جان لو، وعلم، جان لو، پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے تم کو نفع پہنچانے کے لیے، اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا. اور یہ پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو پوری امت کے جمع ہونے کے بعد بھی نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا عقیدہ آیا کہ جب بھی ایسا سچویشن کریٹ ہو، کچھ حملہ ہو رہا ہے، کچھ پریشانی آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی مصیبت آ رہی ہے یہ رب کی جانب سے آ رہی ہے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے یہ رب کی جانب سے آ رہی ہے. ہم کو گھبرانے کی، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت میں، سوانح میں آپ پڑھیں گے، پتلی سی کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. ایک عقیدہ جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے، لیکن جب نقصان پے در پے آنے لگتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے در کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آدمی اگر مسلسل 1 مہینہ بیمار ہو جائے، میڈیکل وغیرہ
سب کچھ کرا لیا, نہیں, 10 لوگ بولنے والے آتے ہیں, کیا تو بھی ہے, جا کر کے دیکھو, میڈیسن سے صحیح نہیں ہونا, کہاں تو بھی جاؤ دیکھو, اس کو دوسرے در کا راستہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے, بس میں کلیو دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ شہر وائنا سے جب وہ نکالے گئے اور ان کے اوپر جب ایک بولی لگ گئی کہ ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لایا جائے, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ, ایسے ہی شیخ الاسلام کا لقب نہیں ملا. کہتے ہیں جو قاصد پکڑنے گیا تھا, جس کو بھیجا گیا تھا, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ان کے قریب پہنچ گیا لیکن پکڑ نہیں سک رہا ہے, سواری کا اگلا پاؤں جو ہے نا زمین میں دھس جا رہا ہے. اس نے اپنے آپ میں بہت کوشش کیا, لاسٹ میں اس کے دل میں آیا, لگتا ہے یہ شخصیت کوئی الگ, یہ ہم کو جو کان بھرا گیا ہے یہ آدمی وہ نہیں ہے, یہ آدمی کچھ الگ سے لگ رہا ہے. مورخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ سامنے سے جا کر کے ان پر جو ہے نا اٹیک کیا اور جھکنے کے انداز میں کہا کہ آپ ہیں کون, ذرا بتائیے تو صحیح, میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ ہمارے پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ہیں کون. انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو. اس نے جب یہ ساری باتیں سنایا, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بجائے اس کے کہ اپنی تعریف کریں, انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. چنانچہ اس نے توبہ کیا اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ ہی ہو لیا, اور وہاں سے پھر بتانا مقصود یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا یہ عقیدہ اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے, بالخصوص ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا نفع اور نقصان یہ اس کا مالک اللہ ہے, اس کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے, نفع کو بھی اسی نے پیدا کیا, نقصان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کی جو دوڑ آج لگی ہوئی ہے, تعلیم کی جو ایک بھیڑ آج لگی ہوئی ہے, ایک سے ایک انسٹیٹیوشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اور اسکول انٹرنیشنل کے نام پہ ہیں, نیشنل بھی نہیں ہے, ہر اسکول انٹرنیشنل ہی بنتا چلا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو جب آپ یہاں بھیج رہے ہیں, یہاں تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں. آپ کا بچہ اسکول پہنچ گیا, کامیاب ہے, یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول. میں یہاں کھڑا ہوں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس میدان سے جڑا ہوا ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل اسکولوں میں مہنگی فیس دینے کے بعد بھی اس طرح کی چھوٹے مکتب کے آپ محتاج ہیں, آپ کا بچہ محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ نوکری کرنے کے بارے میں سیکھ رہا ہے, تعلیم نہیں مل رہی ہے اس کو, ایجوکیشن مل رہا ہے, موجودہ دور کا نیا ورڈ. لیکن یہاں جو ملے گا اس کو وہ تعلیم ملے گی, زندگی کا سلیقہ ملے گا, یہ وہ تعلیم ملے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا, صحابیات کو دیا, تابعین کو دیا, تبع تابعین کو ملا, محدثین کو ملا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ مکتب آپ اسے معمولی مت سمجھیے, یہ مکتب یہ معمولی نہیں ہے, آپ اس کو معمولی مت سمجھیے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی جو تعلیم ہے, آپ کو معلوم ہے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ, جن کی بہت مشہور زمانہ کتاب تقویت الایمان, الحمدللہ آج کے زمانے میں یہ کتاب اپڈیٹ ہو کر کے آئی ہے, میں ابھی منگایا بھی ہوں اس کو اچھے پرنٹ میں, اور بہت ساری چیزوں کو کٹ کر کے. تقویت الایمان, جس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے, جو پرانے زمانے سے لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کتاب کے ذریعے سے 6 لاکھ لوگوں کی اصلاح ہوئی. ایک کتاب
سعودی عرب میں کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ہندوستان اور یہاں کے علاقے میں تقویت الایمان، اس نے لوگوں کے ذہن و دماغ کو بدلا ہے. یہ مکتب میں پڑھائی جاتی تھی پہلے، ہم لوگ پڑھے ہیں مکتب میں. کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ ابھی 15 اگست گزرا ہے نا، 15 اگست گزرا ہے. انگریز اس کتاب کا نام سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے، تھر تھراہٹ آ جاتی تھی. کیوں؟ کیا ہے بھائی اس کتاب کے اندر؟ مارنے توڑنے کی بات نہیں کہی گئی ہے. اس کتاب میں ایک طرف سے آپ پڑھتے چلے جائیے، توحید شرک، توحید شرک، توحید شرک. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کتاب نے مکمل طور پر واضح کر دیا ہے. تو یہ تعلیم آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی خواتین کو اسی مکتب میں ملے گا. مکتب یہ بہت اہم ہے. پچھلے زمانے میں 50 سال پہلے تک آپ دیکھیں مکتب کا بڑا کردار رہا ہے. ہم مکتب ہی کے پروڈکٹ ہیں. مکتب کے بعد بچے مدرسے میں جاتے تھے. تقریباً 5th کلاس تک کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ مکتب میں ہوتی تھی. پہلے کے دور میں یہ تعلیم تقریباً ابھی 10 سال پہلے تک، ابھی بھی چل رہا ہے اتر پردیش کے اندر، 5th کلاس تک یہ تعلیم بچوں کو مل جاتی تھی. اس میں ساری چیزیں آ جاتی تھیں، اخلاقیات آ جاتے تھے، آداب آ جاتے تھے، عقیدہ آ جاتا تھا، جو فقہی مسائل جو نماز روزہ وضو سے تعلق رکھتا ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 5th کلاس تک کی تعلیم بھی ہو جاتی تھی. 6 سے بچے جو ہے نا پھر آگے اسکولوں میں جاتے تھے. تعلیم کا جو نظام ہے ہمارے یہاں، اس سے ہٹ کر جو ہمارا اپنا نظام تھا تعلیم کو سیکھنے کا، تعلیم کو حاصل کرنے کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہوں. قرآن، حدیث، فقہ، یہ سب کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیزیں جی اکیڈمک آگے تفصیل آئے گی. تو آج ہم نے تعلیم کے خانے کو بانٹ دیا، اور بانٹنے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان یہ فرق آیا ہے. تعلیم کی 2 تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اس کے علاوہ اختلاف ہے، مختلف علماء جو ہے نا اس میں مختلف ہی ہیں. ہمارے نزدیک وہ فرق، وہ اختلاف کیا ہے، وہ تقسیم کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد، معن بعد، یعنی سلام پھیرنے کے معن بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے وہ؟ کوئی بتائیں گے بچے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. معن بعد کتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اور یہی فرق معلوم ہو رہا ہے. اللہ ہم تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو نفع بخش ہو، نفع دینے والا علم ہو. تو علم نافع اور علم غیر نافع، یہ 2 ہی فرق کی جا سکتی ہے. باقی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ جو فرق آیا ہے یہ میکالے سسٹم ہے، اسی کے بعد آیا ہے. ورنہ اس سے پہلے کی ایک لمبی تاریخ ہے. کبھی انشاءاللہ دوبارہ مکمل طور پر ہمارا ایک پورا 1 سے 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ہے، تقریباً پورا تیار ہے. لیکن بر وقت مجھے بہت کم وقت میں جو ہے نا یہ معلوم ہوا، ورنہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، پھر خلافت بنو امیہ، وہاں سے شروع ہوتا ہے
بعض مورخ نے کہا کہ یہ فاطمیوں اور سلجوقیوں کے دور میں بھی تعلیم کا جو نظام تھا وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم تھی. لیکن میں پڑھ کر دنگ رہ گیا. مجھے ایک بات سے ابھی بھی حیرت ہے کہ وہ جتنی بھی تعلیم تھی وہ جہاں بھی تھی مسجد سے وہ تعلیم جڑی ہوئی تھی. تھوڑی بہت ہسٹری ابھی بھی میں لے کر کے آیا. یہ پورے میں یہی ہے کہ یہ جو یونیورسٹی کے درجے تک کی جو تعلیم تھی یہ پورے کے پورے مسجد سے اٹیچ تھی. پھر یہ دونوں الگ کیسے ہوئے؟ تعلیمی ادارے الگ ہوئے اور مسجد الگ ہوا. اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہم اور آپ جھیل رہے ہیں, بہت زیادہ جھیل رہے ہیں. ماشاء اللہ اب دھیرے دھیرے لوگ پھر اس کی طرف آ رہے ہیں, زیادہ نہیں لیکن آ رہے ہیں. حیدرآباد میں تھوڑا سا دیکھا گیا, ہماری بڑی بڑی مسجدیں الحمدللہ تعلیم سے مزین ہو رہی, تعلیم سے اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے. تمل ناڈو میں آپ چلے جائیں تو ماشاء اللہ آئی پی ایس اور آئی اے ایس کے سینٹرز مسجد میں قائم کیے جا رہے ہیں. ابھی اس 10 سالوں میں کورونا پیریڈ سے پہلے تک آپ کو چنئی کے اندر دھوبی گھاٹ میں 2-3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مسجد میں ماشاء اللہ یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں, بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, امت کا خیرخواہ بنایا جا رہا ہے, ان کو فائدہ دینے والا علم سکھا کر کے ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بیٹا اگر کل تم ایڈمنسٹریشن میں گئے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے, تم اگر ایک آئی پی ایس آفیسر بنتے ہو تمہارا کردار ایز اے مسلم کیا ہونا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے, زیادہ دور بھی نہیں. ابھی آپ بنگلور میں حج ہاؤس میں چلے جائیے, یہ سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن اس پیمانے پہ نہیں چل رہا ہے جو تمل ناڈو میں چل رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو, جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو یہ تعارف کرائیں کہ ہمارا خالق کون ہے, ہم کو پیدا کس نے کیا ہے. اس لیے کہ علم کا تعلق جب رب سے ہوگا تبھی جا کر کے علم فائدہ مند ہوگا, تبھی جا کر کے اس علم سے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے دل و دماغ میں یہ ساری چیزیں راسخ ہو جائیں گی. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا یہ ہمارا کہ علم کو حاصل کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کی ذات کی پہچان کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ بھی ہمیں بھی جاننا ہے کہ ہم ہیں کون. تو شاعر نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, اس بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم چاہے جتنا بھی آگے چلے جاؤ یہ مت بھولو کہ تم ہو کون اور تمہارا رب کون ہے, تمہارا خالق کون ہے, تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, اس کو مت بھولو. جس دن آدمی اس چیز کو بھول جائے اس کا علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے. تو علم وہی فائدہ مند ہے جس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ ہو, خود بھی فائدہ اٹھاتا ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہو. وہی علم ہے. آئیے دوسرا ایک پہلو کہ ہمارا جو تعلیمی نظام تھا آج سے پہلے, یا یہ کہیے کہ ہندوستان میں جو ہم کانوینٹ کی شکل میں تعلیمی ادارے دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ہمارا نظام کیا تھا, تھوڑا سا میں لائٹلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میکالے سسٹم کو ہم اور آپ فالو کر رہے ہیں. ابھی بھی جتنے بھی اسکولز ہیں ہندوستان کے اندر وہ سب اسی سسٹم کو فالو کر رہا ہے. اس میں جو یہ چیز جو آئی ہے وہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے, ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا اس سے پہلے یہ سوچ بنائی گئی. اور یہ سوچ کب بنائی گئی؟ جب بغداد, جسے مدینۃ العلم کہا جاتا تھا, یعنی علم کا شہر, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بڑے بڑے کالجز اور بڑے بڑے
ریسرچ سینٹر دارالحکمہ جیسے ادارے وہاں پر قائم تھے، تو ان کے ذہن میں جو ایک خلا تھا کہ بھائی ان کو کیسے ختم کرنا ہے، کیسے ڈیمولسٹ کرنا ہے، کیسے برباد کرنا ہے. چونکہ سب سے بڑی جو قوت ہے ایک مسلمان بچے کے ذہن میں، وہ علمی قوت ہے، اور علم میں بھی قرآن کا علم. اس لیے کہ اس سے جب دور کر دیا جائے گا، قرآن سے جب دور کر دیا جائے گا، حکمت سے جب دور کیا دیا جائے گا، سنت سے جب دور کر دیا جائے گا، تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر وہ اکیڈمک کی جتنی بھی چیزیں لے لے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بہرحال اس نے ایک پہلی چیز پلان کیا کہ ان کو اگر لایا جا سکتا ہے تو پھر ایک نظام کے تحت لایا جا سکتا ہے. ہندوستان جب تقسیم ہوا اور مدارس جب ڈیمولسٹ کر دیے گئے، دارالحدیث رحمانیہ جیسے ادارے ختم کر دیے گئے، یعنی ہندوستان میں کوئی ایسا مرکز علم باقی نہیں تھا. اب صرف یہی چارہ تھا کہ اپنے علم کو، کتاب و سنت کے علم کو محفوظ کر لیا جائے. تو علماء نے مل کر، یہ بات جو میں بول رہا ہوں یہ متفقہ طور پر کہی گئی تھی، یہ آج کی بات نہیں ہے، کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چلو بھائی جو وہ چیز حاصل ہو نہ ہو، کم از کم ہمارا دین محفوظ رہے. تو معاہدہ کر دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں پڑھائیں گے، ہم اپنا جو ہے قرآن حدیث فقہ جو ہمارا شرعی علم ہے اس کو ہم محفوظ کر کے رہیں گے. اس پر جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے اکتفا کر لیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو راستہ کھل گیا. اس نے ہم کو ادھر بھیج دیا جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، یہ ہماری باؤنڈری ہو گئی. اور اس نے اس ہندوستان کے اندر پھر ایک کانوینٹ کا جال بچھا دیا، اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ اختراع، یہ کیڑا ایک چھوڑا کہ تم صرف اس علم کو حاصل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تم کو اگر اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، اس ملک کے اندر آگے بڑھنا ہے، تو تمہیں ہمارے تعلیمی نظام کو بھی فالو کرنا ہوگا. چنانچہ وہیں سے یہ مدرسہ اور یہ اسکول دو دائرہ الگ الگ ہوا. ورنہ میں ایک چیز نوٹ کیا، اس کو میں آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں ابتدائی دور میں جو کوشش ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کوشش کیسے تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے. چاروں خلفاء کے بعد بھی وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بدر کے قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ تم انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا کیا ہو جائے گا، بولیے، فدیہ جو لیا جاتا تھا، وہ فدیے کے بدلے یہ چیز رکھی گئی تھی. یعنی اس کی اہمیت کو باقی رکھتے ہوئے بعد کے لوگوں نے بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے بچوں میں، اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر اس چیز کو باقی رکھا. چنانچہ 1718 سے لے کر 1781 تک یہ چیز چلتی رہی. 1718 سے لے کر 1781 تک یہ چیز چلتی رہی، اور اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جس کے اندر قرآن، حدیث، فقہ، سیرت سب کچھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر باضابطہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایگریکلچر کا تو آج نام نشان نہیں ہے ہمارے بچوں کے ذہن میں، اس چیز سے خالی ہو جا رہے ہیں. حالانکہ کسی بھی ملک کی ایک بڑی طاقت ایگریکلچر ہوتی ہے. آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، اگر آپ کے پاس اناج نہیں ہے تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ نوٹ تو آپ کھا نہیں سکتے. لیکن ایگریکلچر میں جو ملک ترقی کیا ہے،
مثال کے طور پر آپ چائنا کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، اور ہمارے اس ملک کے اندر پنجاب اسٹیٹ کو دیکھیں آپ، ایگریکلچر میں کتنا آگے چلا گیا. تو یہ ایگریکلچر اسی وقت سے آ رہا ہے. ہم اور آپ آج اپنے بچوں کے بارے میں صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بڑے، انجینئر بنے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، آنے والے 10 سالوں میں آپ کے ڈاکٹر جس طرح انجینئر کی کوئی قدر آج نہیں ہے، اسی طرح ڈاکٹر کی بھی قدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ کسی بھی سماج میں جب پروڈکٹ زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اور آج مسلمانوں کا ایک گھوٹ یعنی ایک ٹوٹ پڑا ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے، ہمارے بچے انجینئر بنیں گے. اس کے علاوہ کوئی فن ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بہت سارے فنون ہیں، آپ کا بہت سارا میدان خالی ہے. آپ کے بچے جرنلسٹ بنے، جرنلزم خالی ہے. آپ کے بچے بہترین لائر بنے، لا کا میدان خالی ہے. آپ کے بچے آئی ایس آئی پی ایس بنے، وہ میدان خالی ہے. ڈیسیژن میکنگ ٹیبل پہ جب تک آپ نہیں جاتے، آپ ملک کے اندر ترقی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنے لوگوں کے ذہن میں ڈالا. لیکن ہم آج ایک چیز کو پکڑ لیے، یہ ہماری بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم ایک چیز کی طرف دوڑتے ہیں. دنیا کدھر بھاگ رہی ہے، ہم ادھر بھاگتے ہیں. نہیں بھائیو، آپ یہ دیکھو کہ ضرورت کہاں ہے. اب یہ قول کہاں تک صحیح ہے، مجھے اتھینٹسٹی ابھی تک نہیں مل پائی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ علم وہ حاصل کرو جو تمہیں بعد میں کام آئے. اس چیز کو سیکھو جو بعد تک آئے، بعد میں کام آئے. آج آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا رہی ہے، ایک چیز کو فیل کر رہی ہے، دوسری چیز کو پھر آگے لے کر کے آ رہی ہے. ابھی تک آپ پیٹرولیم کے میدان میں آگے جا رہے تھے، ابھی الیکٹرانک گاڑیاں جو ہے نا میدان میں آ رہی ہیں. کل کو پیٹرول کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ضرورت کیا ہے، وہ علم ہم حاصل کریں، اپنے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. 7th 8th تک اپنے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہمارا بچہ کس ذہن کا ہے، یہ کیا پڑھ سکتا ہے، یہ کیا بن سکتا ہے، یہ اپنی ذات اور اپنے سماج اور معاشرے اور اپنی امت کے لیے کس چیز میں فائدہ پہنچا سکتا ہے. تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو آئیڈینٹیفائی کریں. چائنا وغیرہ کیا کہتے ہیں، چائنا میں آپ چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، وہاں کا تعلیمی نظام آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. ہمارے باس ہیں، ان کے پاس ایک ایسے ہی ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے دکنی جماعت اہل حدیث دکنی صاحبان کے صدر ہیں پرویز بھائی، وہ جاپان گئے تھے. کہتے ہیں شیخ تعلیمی نظام دیکھ کر میں وہاں پریشان ہو گیا کہ جو بچہ پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کھیلنے میں انٹرسٹڈ ہے، اس کو کئی طرح کے کھیل میں لوگ مبتلا کر دیتے ہیں. کھیتی میں اگر کام کرنے میں اس کو شوق ہے، وہاں اس کو لگا دیتے ہیں. بعد میں پریشان ہوئے، ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے، گروپ ڈسکشن چل رہا تھا، تو پتا چلا کہ یہ فکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. یہ فکرہ، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایتیں کتنی ملتی ہیں آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں پھر آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے. یہ میں ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یعنی جو جس میدان کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، اس کو اسی فیلڈ میں رکھو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مارکا سنبھالنے والے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صفہ پر رگڑتے ہوئے جاتی تھی. بھوکے پیاسے، کچھ نہیں ہے پیٹ میں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، لیکن فکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وحی نازل ہوتی ہے، کیسا حکم نازل ہوتا ہے، وہ ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ تاک میں لگے رہتے تھے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہاں محاذ آرائی چل رہی ہے اور کہاں مسلمان کا
اسلام کا سرنگوں ہو رہا ہے، وہاں جا کر کے عالم سنبھال لیتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا فکرہ ہے. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس وقت ریسرچ چل رہا ہے. اتنے سارے صحابہ موجود تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مؤذن کیوں بنایا؟ ہم آج تک پڑھے سنے علماء سے کہ آواز اونچی تھی، لیکن اب ان کی زندگی پر ریسرچ کرنے والے یا اس زمانے کو سامنے رکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ آسٹرونومی کے جاننے والے تھے. کیوں؟ یہ نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، گھڑیال بھی نہیں تھی. ستاروں کو دیکھ کر وقت کو پہچاننا، صبح صادق صبح کاذب اس کو پہچاننا، دن کے اوقات میں زوال کو پہچاننا، ظہر کا وقت پہچاننا، سایہ جو مثل ہوتا ہے اس کو پہچاننا، پھر اس وقت میں اذان دینا. کہتے ہیں کہ یہ آسٹرونومی کے جاننے والے تھے. اور بہت حد تک یہ چیز صحیح لگتی ہے. تو علم بچوں کو وہ دیجئے جس پر وہ شوق رکھتا ہے، جس کے بارے میں وہ انٹرسٹڈ ہے. زبردستی بچوں کو پڑھانا نہیں. میری یہ خواہش تھی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں یہ سوچ لیا تھا میرا بچہ ہوا تو میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا. ارے اللہ کے بندے، تم کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ تم اپنا سر خراب کر رہے ہو، بچے کا بھی سر خراب کر رہے ہو. نہ وہ ڈاکٹر بنے گا، اللہ نہ کرے، اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ ڈاکٹر کے بجائے کہیں ڈاکو تو نہ بن جائے. ہم اپنی زبردستی کسی بچے پر نہ کریں. علم وہ دیں جس سے اس کو انٹرسٹ ہے، جس سے اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو دینی علوم سے ہٹا کر عصری علوم میں ڈال دیتے ہیں. ایسے بہت سارے بچے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ ان کا مزاج تھا ہی نہیں. اس بچے کا ذہن تھا کہ ہم ایک اچھے عالم بنے. دیکھیے سماج کو دونوں کی ضرورت ہے، سماج کو دونوں کی ضرورت ہے. عصری علوم میں مہارت رکھنے والا بھی چاہیے، دینی علوم میں بھی مہارت رکھنے والا چاہیے. بلکہ دینی علوم کا ماہر اگر نہ ہو تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. ماہر الگ ہے، جاننا الگ ہے. ایک آدمی ایکسپرٹ ہے. آپ دیکھیے یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے. ڈاکٹر پہلے ایم ڈی ہو کر کے آ جاتا تھا، ایم بی بی ایس کر کے آ جاتا تھا، کلینک چلاتا تھا. آج آپ دیکھیے ہارٹ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، کتنے اسپیشلسٹ آپ کو ملیں گے. گردن کا الگ ہے، گلے کا الگ ہے، ہڈیوں کا الگ ہے، نسوں کا الگ ہے. اسی طریقے سے شرعی علوم میں بھی آپ کو اسپیشلائزیشن کا دور چل رہا ہے. ایک آدمی حدیث کا ماہر ہے، ایک آدمی فقہ کا ماہر ہے، ایک آدمی سیرت کا ماہر ہے، ایک آدمی تاریخ کا ماہر ہے، ایک آدمی جرح و تعدیل کا ماہر ہے. کیا ایسے لوگ آپ کو نہیں چاہیے؟ چاہیے بھائیو. اس لیے مزاج کو بدلیے، فکر کو بدلیے، علم کے معاملے میں اپنے ذہن کو بہت وسیع رکھیے. آئیے اس معاملے میں ایک اور آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ کی جو پہلی یونیورسٹی ہے اس کو قائم کرنے والی 2 بچیاں ہیں، مریم اینڈ فاطمہ. تعجب کریں گے آپ. اور ہم نے پوچھا ہے مجلسوں میں، کسی نے کہا علی گڑھ، کسی نے کہا مصر، ازہر، کسی نے کچھ، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹی کہاں تھی، اس کا سلیبس کیا تھا، اس میں پڑھنے والے کو کون سی ڈگری دی جاتی تھی، اور یہاں پڑھانے والے لوگ کون تھے. تفصیلات پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اکابر علماء وہاں تعلیم دیتے تھے. اور اس یونیورسٹی کا نام ہے جامعۃ القراویین. آپ گوگل پہ بھی ماریں گے تو آپ کو مل جائے گا، جامعہ قراوین کے نام سے.
یہ وہ دور تھا ہمارا، اس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی. اور یہاں کا نصاب کیا تھا؟ قرآن، حدیث، فقہ، سیرت، اس کے بعد یہ سارے اکیڈمکس، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ ساری چیزیں دی جاتی تھیں. اور یہ فرسٹ یونیورسٹی ہے جہاں سے ڈگری ایشو کی گئی ہے، سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا ہے، اور اس کو دنیا نے مانا ہے. اس کے بعد انہی کی بہن فاطمہ نے قرطبہ کے اندر جامعۃ الاندلس کے نام سے جامع الاندلس مسجد بنایا، اور اس کے اندر اس کی شاخ کو قائم کیا، یعنی برانچ بنائے. یہ لڑکیوں کا کمال ہے. اور یہ وہی اندلس ہے جس پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کیا تھا. لیکن اس کو کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سال میں ڈیمولشڈ ہوا؟ معلوم ہے کسی کو؟ 1000 سال کی حکومت ہے، لیکن ڈیمولشڈ کتنے سال میں ہوا؟ صرف 1.5 سال میں. صرف 1.5 سال. اور اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، مورخ، تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ ڈیمولشڈ کرنے والے دوسرے لوگ نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے بچے تھے جنہوں نے کانوینٹ میں تعلیم حاصل کیا تھا، جن کے سینے سے ان کے مذہبی علوم کو ختم کر دیا گیا تھا، صرف ان کو تیار کیا گیا تھا. تو آج بھی میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ یہ جو آپ کی نسلیں ہیں، ان کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو کل کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر یہی مسجدوں کے در و دیوار کے نشانے پر ہوں گے. اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں. یعقوب علیہ السلام ایک سلسلہ اوپر اور نیچے نبوت کا ہے، اوپر بھی سلسلہ نبوت کا ہے اور نیچے بھی سلسلہ نبوت کا ہے. لیکن ان کا جو آخری دور ہے وہ مصر کے اندر ہے. آپ کا جو آخری دور ہے وہ مصر کے اندر ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ کی فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آپ تصور کیجئے، وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی، جس کے اوپر بھی نبوت کا سلسلہ، نیچے بھی نبوت کا سلسلہ، اور اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے گرچہ خطاب یہود کو ہے لیکن یہاں عموم کا معنی لیا گیا ہے، سب کے لیے، کہ تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا، یعنی آپ مرنے کے بالکل قریب تھے، اور بچوں کو خطاب کر کے آپ سوال کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمیں اس بات کی فکر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اللہ نے توحید کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، توحید کی نعمت ہمیں ملی ہے، توحید پر ہم قائم ہیں، تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہماری جو نسل، موجودہ نسل اور آنے والی نسل توحید پر قائم رہے، توحید پر زندگی گزارے، توحید پر اس کی موت ہو. یہ فکر ہمارے اندر ہے. وقت کے پیغمبر کو اس کی فکر ہے، اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کی تربیت تھی، نبی کی تربیت تھی. بچوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے قالو، بچوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے. اور آپ
سکون سے دنیا سے جائیے، اپنی قبر میں آرام کیجیے آپ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بٹا کر پوچھا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے بچوں کے انسٹیٹیوشنز کا جو انتخاب کریں تو ایسے انسٹیٹیوشن کا انتخاب کریں جہاں ہمارے بچے کے عقیدے پر حملہ نہ ہو، اس کی فکر پر حملہ نہ ہو، اس کی سوچ پر حملہ نہ ہو، اس کی اسلامی فکر باقی رہے اور وہ دنیا میں جیسے چاہے علم حاصل کرے، لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ علم کی دوڑ میں لوگ آج اس چیز کی فکر کو ختم کر چکے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج ہمیں فکر ہے نا ہمارا بچہ دین، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسے اسکول کا انتخاب کرے جہاں اسے نماز ملتی ہو۔ 10 سال کی عمر، حدیث کے مطابق 10 سال کی عمر نماز چھوڑنے پر مارنے کی بات کہی گئی ہے، اور آپ 16 سال تک SLC جو ہوتا ہے کرناٹکا کے اعتبار سے 16 سال کی عمر تک نماز تو چھوڑیے، اس کی جمعہ آپ چھوڑا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں آپ نہیں پوچھے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آج جو ہماری دوڑ ہے اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی اس کی فکر آئی ہے کہ اللہ ہم سے کل سوال کرے گا ہماری اس اولاد کے بارے میں کہ تم نے 16 سال تک اپنے بچوں کا جمعہ چھوڑایا ایجوکیشن کے نام پر؟ آپ کہیں گے نہیں ہے مولانا یہ تو مجبوری ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے اپنے ایسے انسٹیٹیوشن کیوں نہیں قائم کیے جہاں آپ کا بچہ نماز پڑھے، آپ کی بچیاں پردہ کرے، آپ کے بچوں کے عقیدے کی حفاظت ہو؟ حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور آپ شوق سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں پورے عمومی بات کہہ رہا ہوں، حیا تو کوئی چیز ہی نہیں، حیا تو ختم ہوتی چلی جا رہی۔ یہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر حیا نہیں ہے، تو ایسے ادارے کس کام کے؟ لہذا ایسے دور میں جبکہ ہمارے بچوں کے عقیدے اور فکر پر حملہ کیا جا رہا ہے، الحاد اور بے دینی کا ایک دور چل رہا ہے، سیلاب امٹ پڑا ہے بے دینی کا، ایسے دور میں ایسے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز قائم کرنا اور جو قائم ہیں ان کو لے کر چلنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کر چلنا، ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا، یہ دینی اور اخلاقی دونوں فریضہ ہے آپ کا۔ اس لیے نہیں کہ میں یہاں اس طرح کہ اگر اور بھی آپ قائم کریں آپ کو کم پڑیں گے، آپ کی جو جن سنکھیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ ایک کافی نہیں ہے، اور بھی ہونے چاہیے۔ اللہ نے جس کو بھی نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے دولت، آپ بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے جگہوں پر پیسہ لگاتے ہیں، ایجوکیشن کے پیچھے پیسہ لگائیے، دونوں فائدے ہیں آپ کو، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی، نسل کی حفاظت ہوگی، قوم کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک چھوٹی سی کوشش جو آپ کے ہاں چلی ہے دارالامن کے نام سے، ابھی ایک چھوٹے پیمانے پر نرسری LKG سے شروع کی گئی ہے، میری دعا ہے اللہ سے اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے اور اپنے قوم اور سماج کی جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے والا بنے، دین اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب اس کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیے عیسائیوں سے سبق لینا چاہیے، عیسائیوں سے سبق لینا چاہیے۔ جتنے بھی کانوینٹ چل رہے ہیں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عیسائی کسی کانوینٹ پر کمنٹ کرتا ہو،
نہیں، میں نے نہیں سنا. میرے سے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہیں، میرے سے عمر زیادہ ہے آپ کی، میں نے نہیں سنا اب تک. کیا وجہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی ادارہ جب قائم ہوتا ہے، کوئی ادارہ جب آگے کام کرنے لگتا ہے اور اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں جب سوچنے لگتا ہے تو لوگ طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں اس ادارے پر، بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنی زبان خاموش رکھیں کہ بھائی ہزاروں کے بچے پڑھ رہے ہیں، 500 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی فیوچر ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہو رہی ہے. بالخصوص بچیاں جو ہے نا سیف زون میں جا رہی ہیں، سیف زون میں آ رہی ہیں، اس کی فکر ہونے کی بجائے ہم اس ادارے کو ہی جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ یہ ہمارے سوچ کی خرابی ہے. ایک ادارہ قائم ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف، ارے ایک اور آ گیا، نہیں ابھی اور چاہیے. آپ کی جو جن سنکھیا ہے اس حساب سے اور چاہیے. ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ چھوٹا پاپولیشن نہیں ہے. ان اداروں میں جن کی بات میں کیا ہوں، جامع اندلس کے اندر بچے عیسائیوں کے پڑھنے آتے تھے، عیسائیوں کے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے. وہ کون سا دور گزر رہا ہے ہم پر آپ پر کہ ہمارے بچے ان کے ہاں جا کر پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یعنی ہم اتنے گر گئے کہ اپنا ادارہ قائم نہیں کر سکتے، اپنے اسکولز قائم نہیں کر سکتے، اپنے کالجز قائم نہیں کر سکتے، اپنی یونیورسٹیز قائم نہیں کر سکتے. ہم کو دوسروں کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں اور ہمارا بچہ جا کر کے صبح صبح ہاتھ جوڑ رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیوں کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا جواب دیں گے؟ احساس پیدا کیجئے، احساس پیدا کیجئے. تعلیم کے نام پر اپنے عقیدے کا سودا مت کیجئے، اپنی فکر کا سودا مت کیجئے. یہ دو چیز مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی حفاظت کیجئے. اسلامی فکر کو باقی رکھیے اور عقیدہ توحید کو باقی رکھیے. اسلامی تعلیم، اسلامی فکر، اسلامی تہذیب، یہ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کون تھے وہ لوگ؟ اونٹ کی رسیاں جن کو پکڑنے نہیں آتی تھیں، بکریوں کی رسیاں نہیں پکڑنی آتی تھیں. جب قرآن کا علم ان کے پاس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم و ایران کی سلطنت ان کے حوالے کر دیا. آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو علم دیں، علم سے آراستہ کریں اور ان کو قابل بنائیں تو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں، اس ملک میں خاص طور پر آپ ہی آگے ہوں گے. یہ ایک الزام ہے، آپ تسلی لیتے ہیں ہمارے بچے نہیں جاتے آگے، بہت تعصب ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ غلط تصور ہے آپ کے ذہن میں. آپ قابل بن کے تو آئیں. میں نے کئی بچوں سے میں بات بھی کرتا ہوں، کئی بچوں کو میں نے مشورہ دیا، بیٹا تو انجینئرنگ کیوں کر رہا ہے؟ آخر نوکر ہی بنے گا نا، نوکری ہی کرے گا نا. تو سول سروسز کے ایگزام کیوں نہیں دیتا؟ نہیں شیخ وہ بہت تعصب ہے، وہاں بڑھنے نہیں دیتا. پہلے ہی تمہارا نگیٹیوٹی جو ہے نا تمہارے اندر بھر گئی ہے، تم کیسے کامیاب ہوگے؟ جرنلزم کی طرف جاؤ، لا کی طرف جاؤ، قرآن حدیث کا علم حاصل کر لیے، تم کو یہ فرق معلوم ہو گیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. جب اس کا علم تم نے حاصل کر لیا، تم نے اس میں پختگی حاصل کر لی، اب دنیا میں جینے کے لیے تمہیں اس کی بھی ضرورت ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آخری بات ہوگی. اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ سورہ روم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر 7، بڑی پیاری آیت. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا
यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, वो तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं, जाहिरी इल्म उनके पास है। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और वो आखिरत के इल्म से गाफिल है। आज हमारा दौर, हमारा यही चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन हमारी यही है कि हम कॉन्वेंट के पीछे पढ़ करके आखिरत के इल्म से गाफिल हैं, अल्लाह की पहचान से गाफिल हैं, दीन की पहचान से गाफिल हैं, बल्कि अपने आप की पहचान से भी हम गाफिल हैं। इल्म सीखिए, दुनिया में आगे बढ़िए, डिग्री हासिल कीजिए, जहां भी जाइए, जिस मैदान में भी जाइए। मैं तो कहता हूं कि हमारा हर बच्चा एक एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाए, एक एक सब्जेक्ट में। इसलिए मेरा हमेशा मशवरा यह होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए दो जोन है जो सेफ जोन है, एक है मेडिकल और दूसरा है टीचिंग। ये दोनों सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इसमें कोई खलल नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए ये सारे रास्ते खुले हैं। इसलिए अब हमारे बच्चों को हमें अगर मोटिवेट करना है, उनको अगर झुकाना है, उनको अगर शौक दिलाना है, तो ये शौक नहीं दिलाना है कि बेटा तू इंजीनियर बन, जाके आईटीज में अपना दिमाग खराब कर, अपनी पीठ और अपनी कमर को बर्बाद कर। नहीं, तुम सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में शरीक हो, अटेम्प्ट तो करो यार, जाओ तो पहले वहां, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला तुम कितने आगे बढ़ते हो। एक आईएएस ऑफिसर अगर आता है, मुल्क में हंगामा हो जाता है, मुल्क की जो लॉबी तैयार होती है, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, हमें उतना वाजे करने की जरूरत भी नहीं है। वो कौन लोग होते हैं? वो सब आईपीएस होते हैं। अगर वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर 10 मुवहिद बच्चा, मुत्तबए सुन्नत बच्चा, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला अगर टॉप लेवल का आईपीएस ऑफिसर हो, तो तसव्वुर कीजिए आप कैसे आपकी जिंदगी, कैसे आपके जो ना मुआशरे में तब्दीली आएगी। तसव्वुर कीजिए, इमेजिन। तो इस फिक्र को अपने बच्चों के अंदर लाना है, ये बेदारी अपने अंदर पैदा करनी है, अपने समाज और अपने कौम को अवेयर करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है कि बेटा सब कुछ है। अब ये नौकरी का जहन खत्म करो, नौकर बनने की तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, अपना दिमाग खराब करने की नहीं। तुम जहां भी रहो बस अपने बलबूते पे खड़े रहो, एक बेहतरीन ताजिर बनो, तिजारत के मैदान में आगे जाओ, अपना सब कुछ करो, एक फैक्ट्री डालो, तुम जो जाकर के नौकरी करते हो 10 तुम्हारे पास नौकरी करें, 10 तुम्हारे पास हो। बनी बनाई चीज को उठा करके तुम बेच रहे हो, नहीं, इसका अल्टरनेटिव तुम तैयार करो। मोबाइल फोन खरीदने में तुम दसियों लाख रुपए आज खर्च कर रहे हो, तुम ऐसी चीज बनाओ कि दुनिया तुमसे खरीदे। सुभान अल्लाह। मैं बहुत पहले एक मिसाल दिया था, मोबाइल में जो आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, वो कुरान मजीद की एक आयत से लिया गया है। शेख अरशद बशीर मदनी हफिज़हुल्लाह ने एक आर्टिकल दिया था मुझे पढ़ने के लिए। वो कौन सी आयत है? सूरह ज़िलज़ाल की। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उस दिन खबरें बयान करेगी। खबरें बयान करे। देखिए, यूरोप जब किसी चीज पर सोचता है, वेस्टर्न कल्चर में जब कोई सोचता है ना, बहुत दूर तक सोचता है। इसीलिए एजाजुल कुरान के नाम से एक आलिम ने एक किताब तरतीब दी है, उसमें बहुत सारे लोगों का वाकया जो है ना जिक्र किया उन्होंने, जो वेस्टर्न कल्चर में इस्लाम कबूल किए हैं। कैसी कैसी आयतों पर जाकर उनका दिमाग जो है ना ये हुआ कि जब खबरें बयान करेगी, मतलब क्या है? जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो खबरों को कैच कर रही है, महफूज कर रही है, मेमोराइज कर रही है, तब जाकर के ये बयान करेगी।
وہیں ریسرچ کرتے ہوئے اس زمین کے اندر ایک مادہ جو سلیکون کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ پایا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میموری کارڈ جو بنایا جاتا ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلیو دیا ہوں میں آپ کو، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے بچوں کو آپ اس طرح سے تیار کریں، اس طرح سے ان کو، ان کی میموری، ان کا مائنڈ اس طرح سے بنائیں کہ وہ قوم اور مستقبل کے لیے فائدہ مند بن سکیں۔ یہ تعلیمی بیداری مہم جو آپ نے چھیڑا ہے، یا یہ پروگرام جو آپ نے رکھا ہے، یہ ایک دن ایک ہفتے کا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ اپنی قوم کو اویئر کرنے کا کام ہے۔ دارالامن نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب بنائے، کامراں بنائے، اپنے مقصد پر اللہ رب العالمین اسے باقی رکھے، اور جو لوگ بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور ہم تمام جو یہاں پر جمع ہیں اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے ان بچوں کو دین کا اور دنیا کا بہترین خادم بنائے، دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر کام لے۔ آج جو الحاد اور بے دینی کا دور ہے، اللہ رب العالمین ان سب سے ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک فرمائے، اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو تحریک ہم نے چھیڑا ہے اللہ رب العالمین اس میں ہم سب کو کامیاب بنائے، امت کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے خدمات کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔